آج پاکستان میں یوم تکبیر انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ 28 مئی 1998 میں آج ہی کے دن پاکستان نے بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے نہ صرف پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا بلکہ پہلی اسلامی ایٹمی قوت ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے آج موجود ہیں سینئر سیاسی رہنما اور اس وقت کے وفاقی وزیر مذہبی امور راجہ ظفر الحق۔ راجہ صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ راجہ صاحب یہ کافی مشکل ڈیسیجن تھا اس وقت جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے، تو پاکستان کو جو چیلنج درپیش تھا ایک آسان ٹاسک نہیں تھا۔ تو کیا صورتحال تھی اس وقت حکومت پاکستان کی، کس ماحول میں یہ فیصلہ ہوا؟ میاں نواز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعظم تھے، وہ سینٹرل ایشیا کے دورے پر گئے ہوئے تھے، اور وہاں جب انہیں یہ اطلاع ملی تو پھر وہ واپس تشریف لائے اور یہاں آ کر انہوں نے کابینہ کا اجلاس بلایا اور انہیں ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ تو ابتدا میں بعض ارکان نے کہا کہ بجائے دھماکہ کرنے کے ہمیں کچھ ہیلپ لے لینی چاہیے کشمیر ایشو کے اوپر، یا مالی لحاظ سے اگر کوئی مدد دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر خاموشی چھا گئی۔ تو میں نے پھر جو میں میاں صاحب کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ جو تجویز دی جا رہی ہے یہ بہت مجھے افسوس ہوا کہ پاکستان اس وقت اگر اس اپرچونٹی کو اویل نہیں کرتا تو پاکستان ویسے بھی ایک ایسے خطے میں موجود ہے جہاں ہمارے چاروں طرف جو ممالک ہیں وہ ایٹمی طاقت ہیں۔ خواہ چین ہے، وہ ہمارا دوست ہے، لیکن انڈیا ہو گیا ہے اور رشیا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں یہ ایک ایسی قومی ضرورت ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر میں نے کہا کہ بعض حضرات نے مصر کا حوالہ دیا ہے، تو میں وہاں ایمبیسڈر بھی رہا ہوں، تو میں نے محسوس کیا کہ مصر نے جو یہ امریکہ کے پریشر کے اوپر ایک معاہدہ کر لیا تھا اسرائیل کے ساتھ، اس کے نتیجے میں ساری جو عرب دنیا تھی انہوں نے مصر سے تعلقات منقطع کر لیے، اپنے سفیر واپس بلا لیے عرب دنیا نے۔ تو وہ ایسا وقت بھی تھا کہ جب کہ حکومت پاکستان کو کہا گیا کہ آپ اگر اپنے سفیر کو کہیں کہ وہ سعودی سفارت خانے کی بھی نگرانی کرے، تو پھر گورنمنٹ نے مجھے کہا، تو میں نے جب تک کہ سعودی سفارت خانہ خود فعال نہیں ہوا میں ان کی بھی نگرانی کرتا رہا۔ لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہاں کے عوام نے اس کو قبول نہیں کیا، وہاں کی افواج نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، اور جب یہ قومی دن کے اوپر پریزیڈنٹ سلامی لے رہے تھے تو وہاں ان کو شہید کر دیا گیا اور گالی گلوچ بھی کی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ ایک ایسا موقع ہے جس کو ایسے ہی نہیں جانے دینا چاہیے، اور اگر ایک طرف ہمارے جو مخالف قوت ہے بھارت کی، اس کے پاس اگر ایٹمی ہتھیار ہوں اور پاکستان کے پاس نہ ہوں تو ہماری فوج کی مورال کے اوپر کتنا برا اثر پڑے گا۔ وہ ہمیں کہہ سکتا ہے کہ فلاں وقت آپ ہتھیار ڈالیں ورنہ ہم ایٹم بم استعمال کریں گے۔ تو یہ میں نے کہا کہ یہ مقابلہ بالکل یک طرفہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اب یہ موقع ہے، اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، اور اگر اب آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے تو آئندہ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور واقعی اس وقت اگر نہ ہوتا اور میاں صاحب اس پر سٹینڈ نہ لیتے تو اب تو موقع ہی نہیں تھا۔ راجہ صاحب لیکن شیخ رشید احمد تو کہتے ہیں کہ اس وقت وفاقی کابینہ میں سارے اس فیصلے کے مخالف تھے انکلوڈنگ میاں نواز شریف، اور صرف انہوں نے کہا یہ کریڈٹ مجھے، راجہ ظفر الحق کو اور گوہر ایوب کو جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے ایٹمی دھماکے ہوئے۔ تو کیا میاں نواز شریف اس وقت مخالف تھے؟ نہیں، میاں نواز شریف
جب یہ میں نے کہا نا کہ سینٹرل ایشیا کے دورے پر تھے، وہاں ہی انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب ہمیں بھی کرنا ہے. تو اس لیے جب یہ معاملہ شروع ہوا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ گور ایوب صاحب نے میری تائید کی. لمبی چوڑی بات نہیں کی، تو انہوں نے میری تائید کی، جس کے لیے میں ان کا شکر گزار رہا بعد میں بھی. لیکن میاں صاحب جو ہے وہ مستقل مزاجی سے اس پر ڈٹے رہے، اور پھر انہوں نے سروسز چیفز کو بلایا ہوا تھا. تو مجھے سعید مہدی صاحب کا ٹیلی فون آیا کہ میاں صاحب کی خواہش ہے کہ اس میٹنگ میں بھی آپ جائیں. تو میں وہاں چلا گیا. تو جو نیول چیف تھے ایڈمرل فصیح بخاری، وہ یہ طریقہ کار ہے کہ نیوی سے پہلے شروع کرتے ہیں اور بعد میں پھر باقی دونوں سروسز آ جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو ایٹمی دھماکوں کے خلاف ہوں، یہ نہیں کرنا چاہیے. اور جب وہ ریٹائر بھی ہو گئے وہاں سے تو انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ میں اس کے خلاف تھا. تو بہرحال وہ پھر باقی جو دو تھے آرمی چیف اور ایئر چیف، انہوں نے کہا اس کے یہ فائدے ہیں، یہ نقصان ہیں. تو آپ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہے، میاں صاحب کو کہا کہ آپ کریں، جب آپ کریں گے تو جو بھی آپ فیصلہ کریں گے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو بہرحال پھر میاں صاحب نے کہا کہ اگر انڈیا نے 5 کی ہیں تو آپ 6 کریں. تو یہ پھر فائنل ہو گیا. لیکن جب پاکستان نے کیا تو اس وقت پھر سینکشنز لگ گئی. ویسے بھی کوئی حالات اقتصادی لحاظ سے ابھی اٹھ رہا تھا پاکستان. امریکہ، برطانیہ، جاپان اس کی مخالفت کر رہے تھے. سفارتی چینل سے آپ کو مختلف میسیجز بھی کنوے ہو رہے تھے، اور اسپیشلی امریکہ کی جانب سے $5 ارب کی بھی پیشکش کی گئی. تو کیا اس وقت اس سارے دباؤ کو کس طرح فیس کیا حکومت پاکستان نے؟ ایک تو ایک فارم ڈیسیژن میاں صاحب نے لیا، جس میں پھر بعد میں ساری کابینہ بھی ساتھ دینے پر راضی ہوئی، اور جو سروسز تھی وہ بھی ساتھ ہو گئی. لیکن جب یہ کرنچ آیا تو مجھے پھر بھیجا گیا پہلے سعودی عرب. تو وہاں پھر انہوں نے بڑا خوشی کا اظہار کیا کہ آپ پہلی اسلامی مملکت ہیں جن کے پاس آپ ایٹمی ہتھیار آئے، تو آپ بہت پریشان نہ ہوں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم آپ کے پیش کریں گے. اور انہوں نے پھر $3 بلین کا آئل، اور انہوں نے کہا کہ دوسرا خرچہ جو ہے آپ کا وہ پام آئل کا، کوکنگ آئل کا. تو انہوں نے کہا کہ ہم ملائیشیا کو کہہ رہے ہیں کہ وہ $500 ملین کا پائپ لائن کر دیں، اور وہ جب ختم ہوں پہلے تو دوسرا پھر اور بھر دیں. اور پھر جو اب پاکستانی یہاں کام کرتے ہیں ان کی تعداد میں بھی ہم خاصا اضافہ کریں گے تاکہ آپ کو کوئی فارن ایکسچینج کی کمی نہ ہو. تو یہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی ایک قدم تھا سعودی عربیہ کا. اسی طریقے سے میں UAE بھی گیا، اور پھر میں ایران گیا. تو ایران کے صدر محمد خاتمی تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے بارڈر آپس میں ملتے ہیں، اور جتنے یہ ملک مخالفت کر رہے ہیں وہ ہم ہی سے تیل خریدتے ہیں، تو ہمارے پاس نہ فارن ایکسچینج کی کمی ہے اور نہ کسی اور چیز کی، تو ہم ہر چیز آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور اس نے خاص طور پر یہ فکرہ بھی کہا کہ ایران تو بنا ہی سینکشنز کے دوران ہے، اور ہم نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھ لیا ہے، اس لیے آپ پوری بھروسے سے اللہ کی ذات پر آپ اس پر قائم رہیں. بہت مجھے پسند آیا ان کا رویہ. رائے صاحب، یہ بھی ایک کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اس سارے عرصے میں کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا اصل کریڈٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جاتا تھا،
لیکن اس وقت سمر مبارک مند کو حکومت نے زیادہ شاید اہمیت دی. تو آپ کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے؟ میرا اپنا خیال یہ جی کہ میں نے وہ ایٹمی پروگرام کی جو جگہ ہے کوٹا میں وہ بھی دیکھی میں نے، اور جو کچھ وہاں کام ہو رہا تھا وہ بھی دیکھا. میزائلوں پر ہو رہا تھا، کیونکہ ڈیلیوری سسٹم نہ ہو تو بم تو ویسے جی ہاں. تو وہ پھر دونوں طریقوں سے یہ F-16 کے اوپر بھی پھینکا جا سکتا ہے اور میزائلز کے ذریعے سے بھی. تو وہ دونوں چیزیں میں نے وہاں دیکھی ڈاکٹر قدیر صاحب کی مہربانی سے. تو اس لیے یہ فارن جو پاورز تھیں وہ بہت اس میں ان کو تشویش تھی کہ یہ معاملہ پاکستان کے ہاتھ میں نہیں آنا چاہیے. لیکن بہرحال اللہ کو جو منظور تھا اور میاں صاحب نے جو مستقل مزاجی سے اس کو پرسو کیا تو یہ پھر ہو گیا. اگر اس وقت نہ ہوتا تو اب تو نہیں ہو سکتا تھا. ہم نے پابندیوں کا بھی سامنا کیا اور اس کے بعد بھی پاکستان پر ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے کے حوالے سے کافی دباؤ رہا، CTBT کے حوالے سے دباؤ رہا. تو کیا سمجھتے ہیں جس طرح کی معاشی صورتحال ہے، اس ساری صورتحال میں پاکستان کو اپنی اس جو ایک ایبلٹی ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے آگے چلنا جو ہے وہ کتنا بڑا چیلنج ہے؟ شروع میں تو زیادہ چیلنج تھا لیکن اب اتنا نہیں ہے. لوگوں نے اس کو، جو مخالف قوتیں تھیں انہوں نے بھی برداشت کر لیا. میاں صاحب ایٹمی دھماکوں کے بعد تشریف لے گئے جارڈن. وہاں کے جو سربراہ تھے بادشاہ، وہ ان کی وفات ہو گئی تھی، اور جیسے دنیا میں ایک رواج ہے کہ باقی مملکت جتنی بھی ہوتی ہیں ان کے سربراہ وہاں جنازے میں یا تعزیت میں شریک ہوتے ہیں. میاں صاحب جب وہاں گئے تو آپ یقین کریں کہ باہر لائن لگی ہوئی تھی یورپین اور باقی لوگوں کی، سربراہوں کی، انہیں ملنے کے لیے. تو پھر ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. بہت شکریہ راجہ صاحب. آپ نے سنا راجہ ظفر الحق کو. انہوں نے پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے فیصلے کا تمام تر کریڈٹ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کا یہ ایک مستقل مزاجی والا فیصلہ تھا جس کی بدولت پاکستان ایٹمی قوت بنا، اور اگر 28 مئی 1998 کو یہ فیصلہ نہ ہوتا تو آج بھی پاکستان ایٹمی قوت نہ ہوتا.